نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے والے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے، محاسبہ نفس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، یعنی جیسے ایک تجارت کرنے والا، کاروبار کرنے والا، بزنس کرنے والا روزانہ شام کے وقت وہ حساب کتاب کرتا ہے، کیا کھویا کیا پایا، اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے نفس کا احتساب کرنا چاہیے۔ ہمارے استاذ محترم قبلہ سید عطر شبیر شاہ صاحب کاظمی، جن دنوں میں ہم جامع رضویہ ضیاء العلوم میں پڑھا کرتے تھے راولپنڈی میں، ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ تمام طالب علم رات کو مطالعہ کر کے کتابیں رکھ کے جب سونے لگو تو 5 منٹ الگ ایک کمرے میں سر کو نیچے جھکا کر اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرو کہ میں نے آج کیا نیکی کی ہے اور کیا مجھے کرنی چاہیے تھی، اور کیا مجھ سے گناہ ہوا ہے اور کس گناہ سے مجھے بچنا چاہیے تھا۔ تو اس لیے محاسبہ جب انسان کرتا ہے تو پھر گناہ یا ختم ہو جاتے ہیں یا ہر دن ڈیلی کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے بھائی، حدیث کے مطابق آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ داغ اور ایک دھبا لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کریم اس کو مٹا دیتا ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں حضور نے یوں بھی فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا یوں ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ تو تب کریں گے جب ہم احتساب کریں گے، ہم محاسبہ نفس کریں گے، یومیہ ہم روزانہ جائزہ لیں گے اپنا کہ آج ہم نے کیا کیا ہے اور کیا ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ بہت کمیاں رہ گئی، ہمیں آج یہ کرنا چاہیے تھا، افسوس کہ ہم یہ نہ کر سکے۔ جی، تو جب محاسبہ کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، کہ بندہ جب گناہ کا کرنے کے بعد اس کا اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ کریم پھر جب توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کو شرف قبولیت بخش دیتا ہے۔ تو بھائی یہ چیزیں ساری محاسبہ نفس سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن افسوس ہے کہ آج محاسبہ نفس کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں نکلتا۔ کاش کہ 5 منٹ روزانہ محاسبہ نفس کے لیے نکل آئیں تو کتنی ہماری بہتری ہو جائے۔ جی، اور دیکھیں صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے نفس کو محاسبہ کی عادت ڈالو، اپنے نفس کو محاسبہ کی عادت ڈالو۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو اور اس کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ دیکھیں، اپنے نفس کو محاسبہ کی عادت ڈالو۔ قرآن نے اسی طرف اشارہ کیا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اپنے اندر نشانیاں اللہ کی موجود ہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ اور کہیں فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، وہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان میں کتنی میری نشانیاں ہیں، تم پاس سے گزر جاتے ہو اور اعراض کرتے ہو۔ یعنی اللہ کی قدرت کے جو نظائر ہیں، اس کی قدرت کے جو کرشمے ہیں، ان میں غور و فکر نہیں کرتے۔ غور و فکر کرو تو پھر کافی تمہارے نفس کے اندر جو ہیں وہ تبدیلیاں پیدا ہوں۔ جی، اور فرمایا اللہ کی نعمتوں میں غور کرو۔ آج ہم نے غور چھوڑ دیا ہے۔ وہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں جن کا پہلے لوگوں نے نام ہی نہیں سنا تھا، لیکن حدیث کے مطابق ایک وقت وہ آئے گا میری امت پر، نعمتیں وہ ہوں گی جن کے نام نہیں سنے ہوں گے، اور بیماریاں بھی وہ پیدا ہو جائیں گی جن کے نام نہیں سنے ہوں گے۔ آج دیکھیں ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو گئی جن کے ہم نے پہلے نام ہی نہیں سنے تھے۔ کیوں پیدا ہوئیں؟ محاسبہ نفس نہ کرنے کی وجہ سے۔ جی، اور ایک روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان، آپ فرماتے ہیں اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اور واقعتاً یہ حقیقت ہے کہ کل ہمارا احتساب ہونا ہے، قیامت والے دن عدالت قائم ہونی ہے، رب کی بارگاہ میں ہم نے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم اگر احتساب کر لیں گے، محاسبہ نفس کر لیں گے تو انشاءاللہ قیامت والے دن کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ حضرت فاروق اعظم نے جو فرمایا کہ اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے،
اور اپنے نفس کا وزن کرو قبل اس کی کہ اس کا جو ہے وزن کے لیے پیش کیا جائے، اور فرمایا عرض اکبر کے لیے مستعد رہو، یعنی سب سے بڑا جو دن ہے، جس پیشگی کا دن ہے، اس کے لیے تم تیار رہو۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا حقیقت میں اس پر عمل بھی تھا۔ جب آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے پھر دفنانے سے قبل دیکھا گیا کہ جسم کے اوپر بہت زیادہ کوڑوں کے نشانات ہیں، تو پھر لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا، امیر المومنین تک کس کی مجال ہو سکتی ہے کہ کوئی کوڑا مارے، یا امیر المومنین جن کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ تعالیٰ حق بات کو فاروق اعظم کی زبان پر جاری کر دیتا ہے۔ لوگ سوچ میں پڑ گئے، تو بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت فاروق اعظم اپنے نفس کا احتساب کرتے تھے، ایک ڈائری رکھی ہوئی تھی، روزانہ اس کے اوپر کام لکھتے تھے، آج میں نے یہ کیا ہے، آج مجھے یہ کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا، احتساب کرتے تھے، اور پھر اپنے نفس کو کوڑے مارتے تھے کہ عمر یہ کام تم نے کیوں کیا ہے جو اللہ کی رضا کے خلاف تھا، حالانکہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اہل جنت میں سے ہیں، اور ان کا جنتی ہونا بھی یقینی ہے، کیونکہ شہید جو ہے وہ تو ویسی جنتی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود نفس کا احتساب کتنا ہے، محاسبہ کتنا ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ خط لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک راحت کا وقت ہے، آسانی کا وقت ہے، اور ایک مشکل وقت ہے، اور آسانی کے وقت اپنے نفس کا احتساب کرو مشکل وقت آنے سے پہلے، جب آسانی کے وقت عادت ہوگی تو پھر مشکل کے وقت میں بھی ہم اپنے نفس کا کیا کریں گے، احتساب کریں گے۔ تو اس لیے بھائی ہمیں اپنے نفس کا احتساب کرنا چاہیے۔ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ کتنا نفس کا احتساب کرتے تھے۔ توبہ بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ہے کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچ رہے تھے، یکدم کہنے لگے افسوس 60 سالہ زندگی توبہ بن سنان تیری بیت چکی ہے۔ جی دیکھیں نا شیخ سعدی علیہ رحمہ، 40 سال عمر عزیز گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت، فرماتے ہیں 40 سال تیرے سعدی شرازی گزر گئے ہیں، ابھی تک بچپن کی تیری عادت نہیں گئی۔ مطلب احتساب کریں، اگر بندہ احتساب کرتا ہے تو تبدیلیاں آتی ہیں، عادتیں جو ہیں وہ ہماری کیا ہوتی ہیں، بدلتی ہیں۔ اور توبہ بن سنان کہتے ہیں 60 سال تیری عمر گزر گئی۔ پھر اس کے بعد ذہن میں آیا کہ 60 سال کا مطلب یہ ہے کہ 21,500 دن، 60 سال کا کتنا بنتا ہے دن، 21,500 دن۔ تو پھر غور کیا کہ 60 سال کو دیکھو، غور کرو، احتساب کرو، تو وہ تو 21,000 دن بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب 21,000 دن تم نے جو ہے توبہ بن سنان غفلت میں گزار دیے۔ اگر تم ہر دن کا احتساب کرو، ایک دن کا ایک گناہ شمار کرو، 21,000 دن کے گناہ تم لے کر کب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے، کیا تمہارا حساب ہوگا؟ ہم تو 20 گناہ دن کو کرتے ہیں، کبھی ہم احتساب ہی نہیں کرتے۔ توبہ بن سنان نے جب یہ احتساب کیا، اونچی چیخ لگائی، اور اسی وقت ہی آپ جو ہے وہ انتقال فرما گئے۔ جی دیکھیں احتساب، ہم تو مسلمان ہیں۔ سنیکا ایک فلسفی گزرا ہے، غیر مسلم ہے، کرسچن ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر ہر رات کو بندہ اپنا احتساب کرے اور اپنے آپ سے سوال کرے، چند سوال کرے، احتساب کا طریقہ کیا ہے، سوال کرے کس کمزوری پر فتح حاصل کی ہے۔ کئی لوگ کمزوریاں اپنی ہوتی ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری کمزوریاں ہیں، اس کے باوجود فتح حاصل کرتے ہیں۔ جی کئی ایسے ہوتے ہیں، مطلب لوگ انہیں پتہ ہوتا لیکن وہ چلاکی کر کے دوسرے پر فتح حاصل کر لیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے، سنیکا کہتا ہے، غیر مسلم کرسچن، وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ سے سوال کرو کہ کس کمزوری پر فتح حاصل کی۔ نمبر 2 یہ سوال کرو، دوسرا کہ کس طرح غصے اور طیش کا مقابلہ کیا ہے، اگلے کو غصہ ہے لیکن تم نے غصہ نہیں کیا، اس کو کنٹرول کر کے جواب دیا۔ اور تیسرا یہ کہ کس کس نفسیانی ترغیب کو روکا ہے، اور چوتھا یہ کہ کون سی نیکی تم نے حاصل کی ہے۔ یوں جب کرو گے تو اس کے بعد کمزوریاں اور تمہاری بری عادتیں خود بخود چلی جائیں گی۔ جی احتساب کرنا چاہیے۔ اور حضرت امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام جعفر صادق کے پاس 2 سال گزارے۔ کسی نے عمر پوچھی، حضور آپ کی عمر کتنی تھی؟ آپ نے فرمایا 2 سال، حالانکہ عمر 62 سال تھی، ریش مبارک سفید ہو چکی تھی، لیکن آپ نے فرمایا لولا السنتان الہلک النعمان، اگر وہ 2 سال امام جعفر صادق کی صحبت میں، یاد الہی میں اگر وہ نہ گزرتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ حالانکہ ان کا تو ایک ایک دن اللہ کی یاد میں گزرا ہے، ایک ایک دن یاد الہی میں گزرا ہے۔ اور پھر خواجہ سیال مرآت العاشقین کے اندر آپ نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، وہ گشت کرتے کرتے کرتے
پہلے اس نے کیا کہتے قبرستان میں چلا گیا، قبروں کے اوپر کتبے پڑے تھے، اوپر لکھا ہوا تھا 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال عمر، یعنی 10 سال سے اوپر کسی کی بھی عمر نہیں تھی۔ وہ بڑا حیران ہوا، اتنی تھوڑی عمریں۔ پھر جب شہر میں گیا تو دیکھا لوگوں کوئی 100 سال کا ہے، کوئی 90 سال کا ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اصل اس کو عمر شمار کرتے ہیں جو اللہ کی یاد میں گزر جائے، اور وہ کتنی عمر ہوتی ہے؟ 5 سال 7 سال 8 سال 10 سال سے کم عمر ہوتی ہے، اسی کو ہم قبر کے کتبے کے اوپر شمار کر کے لکھتے ہیں، باقی ساری عمر جو غفلت میں گزرتی ہے اس کو ہم عمر ہی نہیں کہتے۔ تو حقیقت بھی یہی ہے۔ اللہ کریم جو ہے آپ کو اور ہم سب کو اپنے اپنے نفس کا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کہتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کی شر سے تو میں جو ہے بری نہیں ہوں، اگر میرے رب کا مجھ پر رحم اور فضل نہ ہوتا تو میں بری نہ ہوتا۔ یہ تو رب کا فضل اور کرم ہے۔ ظاہر ہے شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے، شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ نفس امارہ نے گمراہ کیا ہے۔ تو لہٰذا احتساب کرنے سے بندہ ہر قسم کے گناہوں سے بری عادتوں سے بچ کے رہتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو قیامت والے دن قائم ہونے سے پہلے دنیا میں اپنے نفسوں کا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔